اہم خبر شامل کر حکومت نے ڈالر کو مارکیٹ فورسز کے حوالے کر دیا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر قیمت 15 روپے بڑھ گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، انٹر بینک میں ڈالر 245 روپے کا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 255 روپے کا بکنے لگا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ ہے، حکومت نے ڈالر کو مارکیٹ فورسز کے حوالے کر دیا۔ تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بزنس ایڈیٹر آصف علی خان۔ سر بہت شکریہ آپ کے بات کا۔ سر کہیے گا، ڈالر دن بدن اوپر ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے، پرواز کو کون روکے گا اس کی؟ دیکھیں، آئی ایم ایف کی ایک شرط تھی کہ آپ ڈالر کو مارکیٹ فورسز کے حوالے کر دیں۔ جو مارکیٹ فورسز ڈالر کا ریٹ ڈٹرمن کریں گی، آپ اس ریٹ کے اوپر ڈالر کو جانے دیں۔ حکومت نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کو مصنوعی طور پر روک کے رکھا ہوا تھا 230 کے اوپر۔ اب چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پرسوں وزیر اعظم نے ایک عوامی ایک تقریب سے خطاب کر دی، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف کی تمام شرطیں ماننے پر حامی بھر لی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کا وفد جو ہے اس کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان میں آ کر ہمارے ساتھ مذاکرات مکمل کرے۔ تو یہ چونکہ آئی ایم ایف کی شرط تھی کہ جو ڈالر ہے اس کو مارکیٹ فورسز کے حوالے کر دیں، تو آج حکومت نے مارکیٹ فورسز کے حوالے کر دی ہے۔ اب مارکیٹ فورسز کا یہ خیال ہے کہ ڈالر کی قیمت 230 روپے نہیں بلکہ 245 روپے ہے۔ تو آج ڈالر کا ریٹ 245 ہے، اور آہستہ آہستہ اس ریٹ میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے گا۔ اچھا سر، یہ کہیے گا کہ حکومت نے ڈالر کو مارکیٹ فورسز کے حوالے تو کر دیا، اس سے اوور آل دیکھیں ہم تو معیشت پر کس طرح کا اثر مرتب ہوگا؟ دیکھیں، جب ڈالر آپ کے ہاں، کیونکہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ ڈالر پہ ڈیپینڈنٹ ہے، آپ کی جو اکانومی ہے وہ ڈالرائزیشن کی اکانومی ہے، تو جب آپ کے ہاں ڈالر کی قیمت بڑھے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہاں امپورٹ مہنگی ہو جائیں گی۔ جب امپورٹ مہنگی ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس مہنگائی جو ہے، آپ مہنگائی کو امپورٹ کریں گے۔ تو ابھی آلریڈی آپ کے ہاں 31% جو ہے وہ ویکلی انفلیشن جو ہے وہ 31% ہے، تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کی مہنگائی جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی۔ اور ابھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے صرف اسی وجہ سے ریٹ جو ہے اپنا پالیسی ریٹ بڑھایا تھا، شرح سود بڑھائی تھی 1%، اور اس کو 17% کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اب یہ جو ڈالر آپ کے ہاں مہنگا ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب جب اگلی آپ کی پالیسی مانیٹری پالیسی میٹنگ ہوگی تو اس میں کم سے کم 2% سے کم ریٹ بڑھنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ کم سے کم 2% ریٹ بڑھانا پڑے گا، اور آپ کا ریٹ جو ہے وہ تو کہیں سر 19% پر چلا شرح جائے سود گا۔ بڑھانے سے بھی جو ہے خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہوا، اگر مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے کون سے اقدامات کیے جائیں جس سے اوور آل معیشت پر فرق پڑے، کچھ بہتری آ سکے ڈالر کی پرواز میں؟ دیکھیں، پاکستان میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اختیار کیا ہے، یہ طریقہ ان اکانومی میں تو بہت بہتر رہتا ہے جو ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، جیسے امریکہ اور یورپ، کہ جہاں پر پریزیڈنٹ سے لے کر اور ایک خاکروب تک ہر بندہ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں ہے اور وہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ وہ جہاں جو کچھ خرچ کرتا ہے، حکومت کو اس کی اطلاع ہوتی ہے کہ اس نے پیسہ کہاں خرچ کیا ہے، اس کی آمدنی کہاں سے آئی ہے۔ صحیح۔ لیکن پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر بلیک اکانومی آپ کی ریئل اکانومی سے بڑی ہو، اور جہاں پر ڈاکومنٹیشن نہ ہو، تو وہاں پر اس شرح سود بڑھا کر اگر آپ اس کو مہنگائی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اتنی زیادہ کنٹرول ہو نہیں پائے گی۔ دیکھیں، پاکستان میں اگر آپ کو اکانومی اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اکانومی کو ڈاکومنٹڈ کر دیں۔ اکانومی کو جو ہے سنبھالا جائے، آپ اس متعلق ہم سے بات کری آصف علی خان، آپ کا بہت شکریہ۔